یوسف زئی صاحب جی بتائیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کتنا اچھا ہوتا ہے کہ جب تارڑ صاحب نے اور طلال بھائی نے جب یہ پریس کانفرنس کی اور ان کو دہشت گرد اور اس سے ملایا تو پرائم منسٹر اگر ان کو شٹ اپ کال دے دیتے یا کھینچتانی کر لیتے کہ بھئی آپ کو کیا ضرورت تھی, کیوں آپ نے اس طرح کی پریس کانفرنس کی ہے, تو میرے خیال سے ماحول اس طرح نہیں ہوتا. کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں ان کی بڑی تلخ وہ ہوتی تھی, جب وہ چلا گیا یہ تو نیا آیا تھا, اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے تھا. دوسرا آپ نے ایڈوائزری کونسل کے حوالے سے جو بات کی نا شروع میں, شاید آپ بھول گئی پھر. تو دیکھیں ایڈوائزری کونسل کا میں خود بھی خلاف ہوں. میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کی چیزیں بنے صوبے میں, پھر یہ جو ہے نا ایک پیرالل گورنمنٹ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. تو سی ایم کو فل اختیار ہونا چاہیے, اور میرے خیال سے میں پارٹی کا شاید اس وقت تو واحد ہوں کہ میں اس چیز کی مخالفت کروں. اور آئیڈیا کہاں سے آیا ہے یوسف زئی صاحب, یہ ایڈوائزری کونسل کا آئیڈیا فلوٹ کہاں سے ہوا ہے؟ آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا ہے کہاں سے آئیڈیا آیا ہے. جہاں سے بھی آئیڈیا آیا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ صوبے کے لیے مفاد میں ہوگا. ہاں یہ ہے کہ جو چیف منسٹر ہے اس کو 5 ایڈوائزر لینے کا اختیار ہے اور اسسٹنٹ لینے کا اختیار ہے, تو اپنے لیے 5 ایڈوائزر کہیں سے بھی لے لیں, پارٹی میں ہو یا پارٹی سے باہر کوئی ایسے لوگ ہوں جو ٹیکنوکریٹس ہوں, جو سمجھتے ہوں حالات کو, جو اچھا پرفارمنس دے سکے. تو میرے خیال سے ان کو جانا چاہیے اس پہ, بغیر اس کے, کیونکہ ایڈوائزری کونسل جو ہوتی ہے نا اس سے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے, اس سے خراب ہوں گے. اور اس سے یہ بھی تاثر جائے گا جی کہ پارٹی کے اندر وزیر اعلیٰ صاحب کے علاوہ باقی کوئی یہ صوبہ چلا رہا ہے, ہو سکتا ہے ان کی بہن ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو. بس ہر ایک اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ سمجھے گا نا, ہر ایک اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ سمجھے گا, اور پھر وہ معاملات جو ہے نا وہ نہیں ٹھیک ہوں گے. میں تو اب پارٹی سے آج بھی میں نے بات کی, میں نے کہا جی یہ کام نہ کریں, یہ بالکل غلط ہے. جس نے بھی یہ تجویز دی ہے میں تو کم از کم اس کے حق میں نہیں ہوں. تو یوسف زئی صاحب آپ نے اس پہ اپنی رائے دی, پارٹی کی جو اس وقت رائے اس سے ہٹ کے, لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کے پی کے اندر جو ایک آپریشن ہونا ہے اس کو لے کر اور دیگر اور بہت سارے جو فنکشنل اور پروسیجر معاملات ہیں اس پہ وفاق اور صوبے کی سوچ نہیں ملتی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کہے کہ جی ہم ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں, وفاق کا ملٹری آپریشن کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں جی کہ حکومت اس پہ اعتراض بھی نہ کرے, اگر اتنا بڑا آئیڈیالوجیکل کلیش ہے ان کے درمیان. دیکھیں ہمارے سب سے بڑی بات یہ کہ ماحول نہیں ہے, نہ مذاکرات کا ماحول ہے, نہ وہ اعتماد سازی کا ماحول ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہیں, ابھی بھی ان کو پنجاب میں کسی قسم کی ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں دی جا رہی, ابھی بھی ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں, ابھی بھی ان کو نااہلی کے کیسز بنائے جا رہے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ پھر آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن میں آخر وقت میں کیا فیصلہ دیا کہ جی کوئی پی ٹی آئی کا ہے ہی نہیں یہاں پہ. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ آپ ایک طرف آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کے پاس قوت ہے, تو آپ ایک پارٹی کو جو ہے نا دیوار سے لگاتے جا رہے ہیں اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ملک کا مفاد ہے, آپ ہمیں سپورٹ کریں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر وہ دانستہ اور نادانستہ طور پہ چاہے اس کو غلطی کہے چاہے جو بھی کہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ملک کے معاملات کو چلانے ہیں تو تھوڑا سا اسپیس دیں. آپ اسپیس نہیں دے رہے, آپ پہلے اب تو سیاسی جماعت تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں, اور جبکہ پورا 4.5 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہے اس صوبے میں ہمارے پاس, لیکن آپ ہمیں سیاسی جماعت تسلیم ہی نہیں کر رہے. پھر آپ کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں بات کریں. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال سے ایک دوسرے کو عزت دینی پڑے گی. اگر آپ عزت نہیں دیں گے, اگر آپ مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کریں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ میری تو خواہش ہے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں, لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ معاملات ٹھیک ہو جائے. اچھا, اب ملک صاحب اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت دوحہ میں مذاکرات کر رہی ہے اسٹیٹ آف پاکستان طالبان کے ساتھ, اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ہم نے پاکستان کی ریاست کی پالیسی بھی دیکھی, طالبان سپورٹ کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کو. سو ایونچولی اگر آپ نے لڑائی بھی کرنی ہے, آپریشن بھی کرنا ہے, بات چیت تو مذاکرات کے ٹیبل پر ہی ہونی ہے, اور یہی بات مور اور لیس تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے کہ ایونچولی بات مذاکرات پہ ہونی ہے, تو اپنے لاسز کو کٹ کریں. فرق کیا ہے پھر دونوں کی اپروچ میں, آپ کے اپروچ میں اور جو تحریک انصاف کہہ رہی؟ دیکھیں اس میں فرق ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ یہ بالکل کہتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے, چاہے بے شک وہاں سے انپرووکڈ اگریشن ہو, چاہے وہاں سے کسی قسم کا بھی ایکشن لیا جائے یا ری ایکشن ہو, اس تمام تر معاملے کے اوپر ہم بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور ہم کوئی ایکشن نہ کریں. مذاکرات دیکھیں یہی بات ہے کہ مذاکرات سے ہی آگے معاملہ بڑھے گا, لیکن کتنی دفعہ آپ مذاکرات کریں گے؟ آپ ایک نہیں, آپ جب سے یہ حکومت عمل میں آئی ہے, مجھے خود بتائیں ماریہ صاحبہ, کیا اس ملک کا وزیر داخلہ, کیا اس ملک کا نائب وزیر اعظم جو وزیر خارجہ بھی ہے, کیا اس ملک کا وزیر دفاع اور دیگر لوگ کیا گائے بگائے مختلف ٹائمز پہ کابل نہیں گئے؟ ان سے بات چیت کی, ان کو بات بتائی, باور کروائی اپنی بات
کہ بھائی ٹی ٹی پی, ٹی ٹی اے, آئی ایس کے پی, ایف اے کے, جتنے بھی آپ کے فیکشنز ہیں, whether they're in your control or not, آپ ان کو اپنی سرزمین مت استعمال کرنے دیں پاکستان کے خلاف. پاکستان کے اندر یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, ہم نے ثبوت بھی ان کو دیے, ثبوت فراہم کیے. تھوڑا ٹائم تو 2-4 دن تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے معاملہ, لیکن پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سے کام شروع ہو جاتا ہے دہشت گردی کے حوالے سے. اور سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ہے وہ کے پی کا صوبہ ہے. مجھے تو honestly speaking, I'm actually quite confused and surprised کہ اس صوبے میں یہ کہتے ہیں جی بات چیت کریں, مطلب ایک تھپڑ آپ کے منہ پہ پڑے, آپ کہیں جی دوسرا گال آگے ہو جائے, ایسا تو نہیں ہوتا. آپ اپنی ویکنس تو نہیں دکھا سکتے. سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ اس صوبے کے اندر اس معاملے کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. اس پہ ایک سیکنڈ یوسف زئی صاحب, اس وقت وفاق اور صوبے کے اندر ہارمنی نہیں ہے. ہاؤ ٹریجک از دس؟ ایبسولوٹلی یہی وجہ ہے کیونکہ جو ڈسکارڈ ہے, جو ڈسکنیکٹ ہے, جو ایفرٹس ڈس جوائنٹ ہیں, وہ اسی وجہ سے ہیں کہ صوبے اور وفاق کے بیچ میں کوہیژن نہیں ہے. صوبے اور وفاق کے بیچ میں ایک جوائنٹ اسٹریٹجی, کولیبوریشن, سینرجی, کوپریشن, کوآرڈینیشن نہیں ہے. اور اس کسی بھی آپریشن کو سکسیسفل ہونے کے لیے ماریہ صاحبہ یہ کوآرڈینیشن ہونا ضروری ہے. سر تو کوآرڈینیشن تو وفاق نے اور صوبے نے بیٹھ کر بنانی ہے نا, یہ تو نہیں کہ آپ ایک دوسرے کو پہلے ان کے الیکشن کو روکیں, آج اسی حوالے سے میٹنگ کی. یہ تو پھر اس طرح ایک ایک قدم تو سب کو پیچھے ہٹنا ہے, کوآرڈینیشن بنانی ہے. یہ تو نہیں کہ ہم ٹینس رکھیں تعلقات. درست کہہ رہی ہیں, لیکن دیکھیں نا, میں یہی کہہ رہا ہوں, آج اسی حوالے سے اس کی ایک کڑی تھی, اس حوالے سے میٹنگ تھی کہ افغان سٹیزنز یا ریفیوجیز کی جو ریپیٹریشن ہونی ہے, جو زیادہ تر جو ان کی تعداد ہے, جو کیمپس ہیں وہ کے پی میں, سننے کے لیے کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب دس از دا ہائٹ آف سیریسنیس کہ جو یہ لوگ, ان کو کوئی سروکار نہیں, ان کو صرف پالیٹکس کھیلنی ہے, پالیٹکس کرنی ہے. جواب کہنا دینا چاہتے, پھر میں سیگمنٹ کو سمیٹوں. جی ماریہ دیکھیں, ہم یہ جو آپریشن کی بات کر رہے ہیں نا, آپریشن تو 15-20 سالوں سے ہو رہے ہیں, اور اس میں جو کولیٹرل ڈیمیجز ہوتے ہیں نا, پھر لوکل لوگ جو اس میں مر جاتے ہیں, اس کے اثرات بھی پھر کافی عرصے تک رہتے ہیں. اس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے صوبے کو بھی اور ملک کو بھی. تو ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ بات تو وہی ہے, ہم کہتے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں کہ وہاں سے لوگ نہ آئیں. اب یہ اس میں کیا غلطی ہے؟ ہم تو اس پہ وہ نہیں کر رہے ہیں کہ اس پہ کوئی غلط ہے. جب تک آپ وہاں سے نہیں روکیں گے لوگوں کو, آپ یہاں آپریشن دیکھیں نا, اب وہ روکنا تو وفاقی حکومت کا کام ہے نا. کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے وہ تو وفاقی حکومت بڑے زور و شور سے یہاں پہ تو آپ آپریشن کرتے جائیں, لیکن جا کے بات کریے, چارج شیٹ کرتے گورنمنٹ کو جا کر اس اجلاس کے اندر جہاں پہ آج آپ گئے نہیں. جی ہم تو دیکھیں, ہم تو کر رہے ہیں, ہم نے تو کئی دفعہ کہا ہے, لیکن وہ اپنے اینگل سے وہ کہتے ہیں گیت سناتے ہیں نا. ہم تو دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک دوسرے کی بات ہم سن لیتے, سمجھ جاتے, تو ایشو نہ ہوتا. ورنہ چیز ایک ہی ہے. دیکھیں اس وقت سہیل افریدی کا فائدہ کتنا ہے, اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا, جو انٹیلیجنس بیس آپریشن تو ہے وہ تو نہیں رکتے ہیں نا, وہ تو کسی نے نہیں روکے ہیں. انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی اس وقت کامیاب ہوتے ہیں جب آپ کے پاس لوکل لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک بات ہے. تو پہلی دفعہ فاٹا سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان جو ہے, وہ اگر آج اپنے لوگوں سے کہے کہ آپ نے کسی کو سپورٹ نہیں کرنا ہے, آج آپ نے صرف پاکستان کے لیے کھڑا ہونا ہے, صوبے کے لیے کھڑا ہونا ہے, تو جب تک آپ لوکل لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیں گے تو اس وقت تک یہ کامیابی نہیں ملتی. اور یہی میری بار بار گزارش ہے ان سے کہ افغانستان حکومت سے ہمیں بات کرنی ہوگی. ہم جتنے بھی ان کے ساتھ لڑائی لڑ لیں, الٹیمیٹلی ہمیں ان کے ساتھ مذاکرات ہی کرنے ہیں. تو جو مذاکرات ہیں, اور ہمیں سختی جو پالیسی ہم نے بنانی ہے وہ یہ کہ ہمیں لوگوں کو نہیں چھوڑنا غیر قانونی طور پہ پاکستان میں داخل ہو اور وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں. یہاں اگر فوجی مر رہے تو ہمارے بچے ہیں نا, وہ کون ہیں؟ وہ کوئی باہر سے تو نہیں آئے. اگر آرمی ہماری آرمی ہے نا, کوئی باہر سے تو نہیں آئی ہے. یہ ہمیں کیوں اس سے الگ سمجھ رہے ہیں کہ تو ہم تو بالکل, ہمیں تو افسوس بھی ہوتا ہے جو ہمارے